ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ تو مولوی بھی کہتے ہیں کہ بس کیا کریں بھائی، فتنے کا زمانہ، اپنا چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ انبیاء نے سب کو چھیڑا ہے، خدا کی قسم ہم تمہیں چھیڑتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے۔ انبیاء نے چھیڑا ہے، ساری لڑائی تھی چھیڑنے پر۔ وہ کرے کوئی مولوی، افغانستان 30 سال جہاد کا زمانہ گزرا، ہمارے مولویوں نے مسجدوں میں اللہم انصر المجاہدین بھی بند کر دیے، بڑے بڑے، کوئی پتہ نہیں شیخ الحدیث، کوئی شیخ التفسیر، کوئی عارف باللہ، کوئی حجت الاسلام، کوئی شیخ الاسلام۔ اور جب طالبان کی حکومت آ گئی، سب سے پہلے ان کے جہازوں میں سفر کر رہے، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ تو تم نے تو اپنے مسجدوں میں ان کے لیے دعا کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ موقع پرست، جس وقت یہ ہے کہ سورج پرست، موسم کو دیکھو کہ موسمی بٹیر کس طرف جانا ہے۔ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ کچھ چھیڑنے والے ملا گزرے ہیں، اور ان چھیڑنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہم چھیڑنے والے ہیں، کچھ کرے کوئی، بیٹا باز آ جائیں ان باتوں سے، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو ہم سنسار کریں گے، آپ کو برا بلا کہیں گے، اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہماری سوسائٹی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن دوسرا انسان کی ایک اصلی حقیقت ہے۔ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے، انسان کی حقیقت اسلام ہے، انسان کی حقیقت دین ہے، انسان کی حقیقت ایمان ہے، انسان کی حقیقت ہے خدا پرستی، توحید پرستی، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ باقی اگر ہے خوبصورت قسم کا ہے، لیکن شراب نوش، خدا کا باغی، بے ایمان، لہذا وہ اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے میرے چچا یا عمی کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں۔ چچا جی خدا کے لیے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے، احاج لک بہا عند اللہ، میں اس کو لے کر کے خدا کے سامنے حجت پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا کہ میرا چچا آخر میں اس نے کلمہ پڑھا، حالانکہ اس ٹائم پہ خر کے ٹائم پہ کوئی کلمہ قبول نہیں ہوتا، توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن چچا آپ کے لیے میں محمد پھر بھی دھرنا دے کر کے بیٹھ جاؤں گا، حجت بازی کروں گا۔ ظالم کچھ تو ہمت کر لے، کچھ تو زبان سے کہہ دے، کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ بڈھا، وہ ابو طالب مر رہا ہے، تو 70-80 سال کی تیری عمر ہو گئے، مرتے پوری زندگی تیرے عبد المطلب کے دین پہ، ابا کے دین پہ گزر گئی، کفر پر تیری زندگی گزر گئی، اب آخر میں جا کر کے ایک نوجوان کے ہاتھ پر بک رہے ہو، آخر میں جا کر کے محمد کے ہاتھ پہ بک کر کے تو مسلمان ہو رہا، خبردار۔ ادھر ابو جہل بیٹھا ہو، سیٹھ صاحب، وڈیرا صاحب اور خان صاحب اور سردار صاحب، کچھ بھی کہہ سکتے آپ اس کو، خان بھی ہے، سردار بھی ہے، وڈیرا بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، سردار بھی ہے، مردار بھی ہے۔ اور ادھر امیہ بن خلف اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے ابو طالب تسو غٹ سڑائے، اب کتنے بڑے آدمی ہو، کیا آخر میں اپنے آپ کو بدنام کرو گے؟ اترغب عن ملت آبائک، آپ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑو گے؟ ابو طالب حیران ہے، عیسیٰ کو مان لوں یا موسیٰ کو، اخو کو مان لوں یا بخو کو، کیا کروں؟ اللہ اکبر، کیا کروں؟ پھنس گیا وہ، سمجھ بھی رہا تھا، کئی دفعہ اعلان کر چکا کہ اخو بخو یہ لوگ ہیں، اخو بخو یہ لوگ ہیں، سونے محمد نہیں ہے، کئی دفعہ اعلان بھی کر چکا تھا دبے الفاظ میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، بڑا شاعر تھا، بڑا فصیح آدمی تھا، کئی دفعہ اعلان بھی کر چکا تھا، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، محمد کا دین، میرے بھتیجے کا دین، کائنات کے تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے، سب کو سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے۔ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا، اگر لوگوں کی ملامت، قریش کی ملامت، بنو ہاشم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا، لوگ مجھے ملامت کریں گے، غٹ سڑے ہو، ڈیر غٹ سڑے ہو، اتنا غٹ سڑے، یہ غٹ سڑے، ایک نوجوان کے ہاتھ پہ جا کر کے ایمان اس نے لایا، میری بدنامی ہوگی، اگر یہ بدنامی نہ ہوتی تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں یہ قربانی میں دیتا، محمد کی دین کو میں قبول کر لیتا۔ تو میرے نبی کہتا ہے کہ پڑھ
یا ام کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ابا اے میرے چچا پڑھ، ابا چچا پڑھ. ادھر محمد کو دیکھ رہا ہے، قربان جائے میرے ماں باپ محمد کے مبارک چہرے پر، اور ادھر ان بدبختوں کو منحوسوں کو بھی دیکھ رہا ہے. آخر کار کسی کے مقدر میں اگر نہ ہو، میرا رب نہ چاہے تو میرے رب نے فرما بھی دیا انک لا تہدی من احببت، آپ راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن ہدایت کے اوپر لا کر کسی کو کھڑا نہیں کر سکتے. ہدایت کو سینے میں داخل کرنا میرے رب کا کام ہے. تو چاہتا بھی ہے، پسند بھی کرتا ہے، تیرے چچا بھی ہے، تیرے محسن بھی ہے، اس کے احسانات بھی ہے، لیکن محمد تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ چاہو ایمان جس کے سینے میں داخل کرو. یہ تیرے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں. انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو محبوب رکھیں اس کو راہ راست پر لانا چاہے نہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو گے اللہ سے ملاقات ہوگی، اس پر چلو گے ایمان ملے گا، اس پر چلو گے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس راستے پر چلو گے جنت پہنچ جاؤ گے. آپ راستہ دکھا سکتے ہیں لیکن کسی کے سینے میں ایمان داخل نہیں کر سکتا. ایمان کو سینے میں داخل کرنا میرا کام ہے تو نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. آخر کار ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھ کہنے لگے انا علی ملت آبائی، میں اپنے آبا عبد المطلب اور پرانے لوگ ان کے مذہب پر ہوں. چلا گیا جی، اسی پر جا کر کے اس کا خاتمہ ہوا. اور جب انسان کا خاتمہ کفر پر ہو جائے تو پھر قرآن کہتا بھی ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ، جن کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ کوئی بھی ہو، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت ان پر بہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، درختوں کی بھی لعنت ہے، پتھروں کی بھی لعنت ہے، اور جانداروں کی بھی لعنت ہے، درندوں کی بھی لعنت ہے، جنات کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے. کسی طرح ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی. حضرت ابراہیم نے، اللہ نے آپ کو بتایا کہ ہم نبی کو اللہ رسوا نہیں کرتا، اللہ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرتا. قرآن خود کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ نبیوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام جذبات میں آ کر کے کہیں گے اے اللہ میرا ابا جہنم میں جا رہا ہے، میرا ابا جہنم میں جائے، اس سے بڑی رسوائی کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی رسوائی ہے. اللہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا مجھے رسوا نہیں کرنا. اور جب دیکھ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، مجھ سے وعدہ نہیں کیا، تبلیغی راوڑ والوں سے بھی وعدہ کیا، دینداروں سے تہجد گزاروں سے بھی وعدہ کیا، ایمان والوں سے سب سے وعدہ کیا. ایمان والوں کو آپ رسوا نہیں کریں گے. میں آپ کا لاڈلا خلیل اللہ ہوں، ابو الانبیاء ہوں.